بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ رمضان مبارک تو اپنی جگہ برکتیں لے کے آیا ہوا ہے، مگر کچھ دن ایسے ہوتے ہیں کہ جس دنوں کے اندر برکت خاص الخاص ہوتی ہے۔ خیر الایام لو اطلعت علیہم الشمس والقمر یوم الجمعہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، وہ کما قال، آپ نے فرمایا کہ دنوں میں بہترین دن جس کے پاس سورج اور چاند طلوع ہوتے ہیں وہ دن جمعے کا دن ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ 5 دن یہ بہت اہم ترین ہیں، 5 راتیں یہ بہت اہم ترین ہیں، اس میں ایک رات جمعے کی رات ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی نے اپنے عمال کو خط لکھا تھا کہ 4 دنوں کا خاص طور پہ اہتمام کرو، ایک عید الفطر کا، ایک عید الاضحیٰ کا، اور ایک جمعے کا دن کا اس کے اندر ذکر آتا ہے، اور چوتھا ہے یوم عرفہ۔ تو اب یہ جمعے کا دن ان خاص ایام کے اندر ہے، اور اس کی برکتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من مات فی یوم الجمعۃ لا شک فی سعادتہ، جس کا انتقال جمعے کے دن ہوتا ہے اس کی سعادت کے اندر کوئی شک نہیں۔ جمعے کی فضیلت ایسی مسلم ہے کہ حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام جب معراج پہ تشریف لے کر گئے تو آپ علیہ السلام کے سامنے کچھ دن رکھے گئے کہ کون سا دن آپ اپنے امت کے لیے عبادت کے لیے مخصوص فرمائیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن کو چنا۔ تو حضرت جبریل بہت خوش ہوئے اور کہنے لگے کہ آپ نے خیر کو طلب کیا، کہ دیگر امتوں کی عبادت کے دن اور تھے لیکن امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کا دن جمعے کا چنا ہے، جو کہ وہ پہلا دن ہے جس کو اللہ نے برکت والا دن بنایا۔ تو جمعے کا دن امت کی عبادت کے لیے مخصوص ہے، مگر ہماری یہ بدبختی اور ہماری یہ کم فہمی ہے کہ ہماری جو نیشنل ہولی ڈے ہے وہ اتوار کے دن ہوتی ہے، یعنی ویکلی ہولی ڈے جو نیشنلی طور پر ہوتی ہے وہ اتوار کے دن ہوتی ہے، جو کہ جمعے کے دن ہونی چاہیے، کہ جمعے کا دن اس کی برکتیں، اس کی راحتیں وہ چیز ہی الگ ہوا کرتی تھیں، اور آج تک ہمارے علماء اور زعماء حکومتی یا قائدین سے شکوہ اور شکایت کرتے آئے ہیں کہ انہوں نے جمعے کے دن کی چھٹی کو ختم کر کے اتوار کے دن عیسائیوں کے ساتھ اپنی چھٹی کو مخصوص کر دیا۔ آج بھی وہ عرب ممالک جہاں پر جمعے کے دن کی چھٹی ہوتی ہے، آپ دیکھیں گے 11:30 بجے ان کی مسجدیں بھر جاتی ہیں، کہ ایک فطرت سلیمہ ہے، اور فطرت سلیمہ اس بات کی طرف لے کر آتی ہے کہ آپ ان چیزوں کا احترام کریں جن چیزوں کے احترام کرنے کا حکم اللہ نے دیا ہے۔ تو آج جمعے کا دن ہے، اور جمعے کے ساتھ ساتھ رمضان کی برکتیں بھی شامل ہیں۔ تو نور علی نور، یعنی ایک تو خوبصورتی ہے اور اس کے اوپر میک اپ ہو جائے تو اور کیسی خوبصورتی ہو جائے گی، ایسے ہی برکات ہیں رمضان مبارک کی، اس کے ساتھ جمعے کی برکات بھی آ جائیں تو کیا ہی بات ہے۔ جمعے کے دن چھٹی نہ ہونے کا ایک وبال ہم نے دیکھا کہ ہماری نسل میں عبادت کا رجحان نہیں رہا، لیکن گھر کے اندر کی عورتیں وہ تو جاب پہ نہیں جاتی نا، اسی طریقے سے وہ تجار جن کو اپنے کام میں اختیار ہوتا ہے، معاملات میں اختیار ہوتا ہے، ان حضرات کو خاص طور پہ جمعے کا اہتمام کرنا چاہیے اور کرتے بھی ہیں۔ جیسے ہماری چند مارکیٹ پوائنٹس ایسے ہیں جو کہ جمعے کے دن چھٹی کرتے ہیں، بند ہوتے ہیں، اس میں بڑی نیکی دیکھی جاتی ہے اور بڑا اہتمام اور احترام دیکھا جاتا ہے اس بات کا۔ عام طور پہ ایسی مارکیٹیں جمعے کے بعد کھلتی ہیں۔ تو حدیث میں جمعے کی بڑی تعلیم آئی ہے، ابواب الجمعہ کے نام سے الگ سے ابواب فقہاء محدثین نے قائم فرمائے ہیں کہ جمعے کے دن کی عبادت بڑی اہم ہوتی ہے، اور عبادت کوئی مخصوص نہیں ہے، اگرچہ چند صورتیں مخصوص بھی فرمائی ہیں، جیسے الف لام میم سجدہ ہے،
دخان ہے، کہف ہے، رحمان ہے، یاسین ہے، یہ صورتیں جمعے کے دن پڑھنے کی خاص طور پہ فضیلت آئی ہے۔ جو شب جمعہ میں پڑھ لے اس کی اپنی فضیلت ہے، اور جو جمعے کے دن پڑھ لے اس کی بھی فضیلت ہے۔ تو حدیث میں آتا ہے جس نے جمعے کے دن کہف پڑھی ہے اس کے 10 دن کے گناہ، یعنی ایک پورا ہفتہ اور مزید 3 دن کے گناہ معاف کر دیے، یعنی 10 دن کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو جمعے کے دن مسجد جاتا ہے اور امام کا خطبہ توجہ سے سنتا ہے، اس کے باقاعدہ حدیث میں درجات بیان کیے۔ ایک جو ہے امام سے پہلے پہنچا، خاموش رہا، خطبہ سنا، اس کے لیے ایک درجہ بیان فرمایا۔ ایک شخص ہے جس نے امام کے بعد پہنچا ہے، یہ امام کے ساتھ پہنچا ہے، اس نے خطبہ خاموشی سے سنا ہے، اس کا الگ درجہ، اس سے تھوڑا سا کم بیان فرمایا۔ پھر ایک وہ کہ جو کہ توجہ سے نہیں سنا بلکہ امام کی نظر سے دور تھا، کسی آڑ میں بیٹھا ہوا تھا، اس کا درجہ اور کم ہے۔ اور ایک وہ کہ جس نے خطبے کے درمیان کسی کو کچھ اشارہ کیا، بات چیت کیا، اس کا درجہ اور کم ہے۔ یعنی اس قدر اہتمام بعض حضرات فقہا کے نزدیک تو جمعے کے دن غسل کرنا واجب ہے، جمہور فقہا کے نزدیک واجب نہیں ہے، لیکن سنت ہے کہ جمعے کے دن غسل کیا جائے اور اہتمام سے غسل کیا جائے۔ اہتمام سے غسل کرنے کا معنی یہ ہے کہ میل کچیل کے علاوہ جو زائدہ ضرورت بال ہیں ان کو بھی ختم کیا جائے، اور اس طرح کی چیزیں، یعنی اس قدر اہتمام ہے شرع کے اندر جمعے کا، اور اس قدر توجہ اور فوکس ہے جمعے کے اوپر، شریعت نے اس کو اتنا زیادہ ہائی لائٹ کیا ہے۔ لیکن ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم ان ساری خوبیوں سے محروم ہو کے دنیاوی چیزوں میں لگے ہوئے ہیں، وجہ اس کے ہمارے احکام السیاسیہ اتنے برے ہو چکے ہیں کہ ہمیں اس کے اندر دین کی کوئی ایسی پرواہ ہی نہیں ہوتی، بس صرف دنیاوی اور ظاہری مال و متاع کی پرواہ ہوتی ہے، جو کہ ویسے ہی ہم بہت پیچھے ہیں، تو یہ چند چونچلے کرنے سے کون سا ہم آگے نکل جائیں گے۔ لیکن اللہ ہم سب کو ہدایت دے، ہم دوسروں کو کیا رونا روئیں، ہمارا اپنا کیا حال ہے، ہمارے گھروں میں جمعے کا کتنا اہتمام ہوتا ہے، ہمارے گھروں میں جمعے کی طرف کتنی توجہ ہوتی ہے، وہ ہم نے خود دیکھنا ہے۔ خاص طور پہ رمضان میں ہم نے آپ کو سیٹ کرنا ہے۔ اور وہ حضرات جو امارات اور اس طرح دوسرے ممالک میں رہتے ہیں، عرب ممالک میں جہاں جمعے کی چھٹی ہوتی ہے، وہ اس کی فضیلت کو حاصل کریں۔ خواتین اپنے گھروں کے اندر، مرد حضرات مسجدوں کے اندر۔ ایک وقت تھا ہم دیکھتے تھے کہ کندھے پہ رومال رکھ کے ہمارے بڑے بوڑھے 10 بجے غسل کر کے سرما لگا کے وہ مسجد کی طرف روانہ ہوتے تھے اور مسجد کی طرف جاتے تھے، اور مسجد میں بیٹھ کے سورہ کہف کی تلاوت ہوتی، اور اسی طریقے سے دیگر معمولات خاص طور پہ جو جمعے کے ساتھ مخصوص تھے، اور امام کے آنے تک ایک مسجد میں سماں بندہ ہوتا تھا، بھینی بھینی سی آواز سب لوگوں کی آ رہی ہوتی تھی کہ سب لوگ تلاوت کر رہے ہوتے تھے، اور جب امام آتا تو پھر اپنا قرآن مجید لے کے رکھتے تھے اور امام کے قریب بیٹھتے تھے۔ ایک محبت کا سماں تھا، ایک الفت کا سماں تھا، جو کہ آج مفقود ہو چکا ہے، سوائے ان چند مساجد میں جن میں چند بڑے بوڑھے آتے ہیں اور مسجد کا بڑا اہتمام کرتے ہیں اور توجہ سے مسجد کو وقت دیتے ہیں، تو جنہوں نے مسجدوں کی رونق کو دوبالا کیا ہوا ہے سوائے ان لوگوں کے۔ اس لیے کوشش کریں کہ مسجد کی رونق کو دوبالا کریں، خواتین اپنے گھر کے مصلی میں اہتمام کریں۔ بڑا ہوتا تھا کہ 10-11 بجے امیاں جو ہے وہ قرآن مجید لے کے گھر کی ساری خواتین بیٹھ جاتی تھیں، اور کوئی سورہ کہف پڑھ رہا ہے، کوئی سورہ رحمان پڑھ رہا ہے، اور گھر کے اندر ایک بڑا خوبصورت اور ایک عجیب پر نور ماحول ہوتا تھا۔ مرد مسجدوں میں جمع ہوتے تھے، بچے اور عورتوں کے ساتھ بیٹھ کے اپنا کھیل کھیلا کرتے تھے، تو ان کے کانوں میں بھی تلاوت کی مبارک آواز آیا کرتی تھی، اور یہ سب حتیٰ کہ ہمارے بڑے بوڑھے نے تو یہ بھی کہا کہ جمعے کے دن کپڑے مت دھویا کرو۔ ادھر مسئلہ اتنا ہوا تو علماء فقہا کو بیان کرنا پڑا کہ جمعے کے دن کپڑے دھونا جائز ہے، کوئی ناجائز اور حرام کام نہیں ہے۔ یعنی اتنا اہتمام ہو گیا تھا کہ لوگوں نے یہ تک سمجھنا شروع کر دیا کہ جمعے کے دن گھر کی صفائی میں لگنا اور جمعے کے دن کپڑے وغیرہ دھونا یہ جائز ہی نہیں ہے۔ لوگوں نے یہ تک سمجھنا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے علماء فقہا نے ان مسائل کو تفصیل سے بیان فرمایا کہ نہیں، ایسا کوئی گناہ نہیں ہے،
لیکن یہ مسئلہ اس قدر لوگوں میں معروف تھا، مگر آج تو فضا ہی بدلی ہوئی پڑی ہے کہ سمجھانا پڑتا ہے کہ جمعے کا دن ہے، کچھ عبادت کر لو، جمعے کا دن ہے، کچھ اللہ کے ہاں راز و نیاز کر لو، کچھ ذکر و تلاوت و اذکار و معمولات کر لو، مگر ہم اپنی دنیاوی گورک دندوں میں، دنیاوی کاموں اور بازاروں میں اتنے مگن ہیں کہ چاہے جمعے کا دن آئے اور چاہے عرفہ کا دن آئے، چاہے شب برات آئے یا شب قدر آئے، ہم اپنے ہی کاموں میں ایسے مشغول ہیں۔ تو اس چیز کا اہتمام بہت ضروری ہے۔ جمعے کے دن اپنے آپ کو کچھ دیر مصلی سے باندھے، اپنے آپ کو جی نہیں چاہے گا، جی کٹے گا، جی ہٹے گا، مگر اپنے آپ کو خاص طور پہ جمعے کے دن عبادات کے ساتھ جوڑیے، یہ بہت 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 زیادہ ضروری ہے۔ اس کے ساتھ جمعے کے دن اللہ کے نبی نے فرمایا کہ خاص گھڑی آتی ہے، جس گھڑی میں اللہ رب العزت عبادات کو، دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں، تو اس گھڑی کو ضرور حاصل کرو۔ تو پوچھا گیا رسول اللہ وہ کون سی گھڑی؟ ما بین العصر والمغرب، عصر اور مغرب کے درمیان کی وہ گھڑی ہے، اور پھر وہ مغرب کے زیادہ قریب کا وقت ہے، تو اس کا اہتمام بہت زیادہ ضروری ہے کہ خاص طور پہ مغرب کے وقت، مغرب سے کچھ دیر پہلے، 15 منٹ 20 منٹ پہلے دعا کی جائے، اور خاص طور پہ جب روزے دار ہے تو روزے دار تو نور علی نور ہے نا، کہ اس کو اللہ رب العزت نے خاص دعا کا موقع دیا ہے کہ روزے دار کی عند کہ 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 لدعوت ان للصائم لدعوت، روزے دار کے لیے ایک ایسی دعا بھی ہوتی ہے کہ ما ترد، کہ جو کہ وہ دعا کبھی بھی اس کی رد نہیں ہوتی جو وہ افطار کے وقت کرتا ہے۔ حضرات نے فرمایا وہ ایک دعا ہوتی ہے، بعض نے کہا کہ وہ ساری کی ساری دعائیں اور اللہ رب العزت قبول فرماتے ہیں۔ تو بھئی اللہ سے مانگ لیں، اللہ سے اپنی حاجتیں رکھ دیں، اللہ کے سامنے اپنی مناجات رکھ دیں۔ یہ جمعہ ہے، اور چاہے آج 14واں روزہ ہے، چاہے بعض ممالک میں 15واں روزہ ہے، مگر اس کا برائے کرم اہتمام کریں۔ جمعے کی ایسی اہمیت ہے، فرمایا کہ قیامت آنے سے، امام مہدی کے آنے سے 1 سال پہلے جو رمضان آئے گا، وہ رمضان میں جو جمعہ ہوگا وہ 15 تاریخ کو ہوگا، اور میں یہ نوٹ کر رہا ہوں پچھلے چند سالوں سے کہ تقریباً ہر سال 15 رمضان کو جمعہ ہوتا ہے، یا تو پاکستان میں ہوتا ہے یا عرب میں ہوتا ہے۔ جیسے اس سال عرب میں جمعہ 15 رمضان ہے، اور ہمارے ہاں جمعہ جو ہے آج جمعہ 14 رمضان ہے، تو یہ جمعے کو ایک بڑی خاص فضیلت حاصل ہوتی ہے، مگر میرے کہنے سے اس فضیلت کا آپ کو پتہ نہیں چلے گا جب تک آپ اس فضیلت کا خود سے مشاہدہ قلب کی گہرائیوں سے نہیں کریں گے، کہ ان چیزوں کا احساس کیا جاتا ہے۔ جیسے خوشبو کے لیے آپ کی آنکھیں استعمال نہیں ہوتی، خوشبو سونگھنے کے لیے آپ کے کان استعمال نہیں ہوتے، خوشبو کا احساس آپ کے ناک کے ذریعے سے ہوتا ہے، کھانے کا احساس آپ کے کانوں کے ذریعے سے نہیں ہو سکتا کہ اتنا مزیدار ہے۔ اسی طریقے سے برکات کا احساس جو ہے وہ آنکھوں سے نہیں ہوتا، کانوں سے نہیں ہوتا، سماعت سے نہیں ہوتا، زبان سے نہیں ہوتا، بلکہ برکات کا احساس قلب سے ہوتا ہے۔ تو اس کی جو برکات ہیں وہ دل سے محسوس کی جاتی ہیں، اور ظاہری بات ہے دل سے اسی وقت محسوس ہوں گی کہ جب انسان اس کو سمجھے گا۔ کسی کے ہاتھ کتنے ہی اچھے اور کتنے ہی بڑے کیوں نہیں ہیں، مگر ان کو برتن کے طور پہ استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ ایسے ہی کسی کا دل کتنا ہی اچھا ہے، اگر اس کے اندر عبادات کا نور نہیں ہے تو وہ برکات کو محسوس نہیں کر سکتا، گناہوں سے دوری نہیں ہے تو وہ برکات کو محسوس نہیں کر سکتا۔ ان برکات کو اگر محسوس کرنا چاہتے ہیں تو ظاہری بات ہے ان اوقات کی قدر کریں، اپنے معمولات کو اس حساب سے بنائیں کہ رمضان میں خاص طور پر میرے اوقات ضائع نہ ہوں، رمضان کے اندر میرے اوقات اس طرح منضبط ہو جائیں کہ میں ان کی قدر کرنے والا بن جاؤں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق۔